جدائی کا صدمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے سے پہلے کھجور کے ایک خشک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر پختہ تیار ہو گیا اور آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو کھجور کا وہ خشک تنا صدمہ جدائی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے ایسے رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خشک کھجور کا تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے رو رہا تھا جس طرح ایک انسان روتا ہے۔ اس رونے کی آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون کس طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے ستون، تجھے یہ کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے، بھلا اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ کے فراق میں کیوں نہ آہو فغاں کروں؟ یا رسول اللہ، آپ ہی تو جان کائنات ہیں، آپ پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے ایک دعا کروں کہ تو سرسبز اور ثمر آور ہو جائے اور تیرے پھلوں سے مشرق و مغرب کے آدمی فائدہ اٹھائیں۔ اور کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں ہی کچھ چاہتا ہے؟ کھجور کے اس تنے نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے غافل انسان، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر گرویدہ اور آخرت سے روگرداں ہو رہے ہو، جبکہ استون حنانہ یعنی کھجور کا وہ خشک تنا اخروی نعمت کو دنیاوی نعمت پر ترجیح دے رہا ہے۔ اس کے بعد کھجور کے اس تنے کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ یوم حشر میں انسانوں کی طرح اس کا معاملہ ہو۔ اس حکایت سے درس ملتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت و محبت نہیں تو اس کی زندگی بھی بے معنی ہے، وہ بدنصیب عالم برزخ اور آخرت میں بھی رحمت الہی سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جاگزیں فرما دے۔ اللہم انا نسألک حب نبیک بصمیم قلوبنا، آمین۔